السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آئیے تفسیر کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 29 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 29 سے آج کے لیسن کا آغاز ہوگا۔ هو الذی، وہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اسے، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ، بکلی ہر، شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اور وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، اور پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے وہ آسمان کی ہو۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر انسان کی توجہ آسمان کی طرف لے کر گیا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے ہیں، ٹھیک ٹھیک، یعنی ثم استوى اس نے توجہ فرمائی، استوا کیا، آسمان بنائے، 7 آسمان تہ بتہ بنائے اس نے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کون سی چیز کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے ٹھیک ہوگی، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب فرمایا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا اتجعل کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قال انی فرمایا بے شک، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے، یعنی فرشتوں سے کہا کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کریں گے؟ یعنی فرشتے پہلے سے ہی یہ چیز جانتے تھے کہ انسان زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے، آپس میں بحث کرنے والے ہوں گے، تو کہا کہ تو وہ مقرر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین میں فساد کریں گے اور وہ لوگ خون بہائیں گے زمین میں، اور ہم کیا تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا علم مجھے ہے وہ تم نہیں جانتے. اب وہ چیز کیا ہے وہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب. ثم عرضهم پھر پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر. فقولا اور فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسمائی نام ہؤلائی ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں کہ سکھا دیے ہیں آدم علیہ السلام کو نام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے ہیں. اب وہ چیزیں کیا تھیں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، بس کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ نام بتاؤ. فرشتوں سے کہا کہ اب یہ آدم علیہ السلام تمہیں نام بتائیں گے کچھ چیزوں کے جو انہیں سکھائے گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا فرمایا تو پاک ہے نہیں کچھ بھی ہمیں علم مگر جو تو نے سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اب فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ بے شک تو ہی پاک ہے، ہمیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. یعنی تو ہی ہر چیز جانتا ہے کہ کب کس وقت کہاں پر کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز وہاں پر ٹھیک نہیں ہے. سو علم اور حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.